ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، اس کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے دو تین پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کی اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی اماں کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے مجھے بہت محنت سے پالا ہے۔ اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجئے۔ کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا گیا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹا، تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے۔ ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں محنت کرنی پڑے گی۔ ذات ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا آ گئیں۔ اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ملے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اسے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں، 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا۔ بہزاد اسے بیچ آتا اور یوں ماں اور بیٹا مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پہ آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ بہزاد نے سوچا، کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا،
بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈا دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ انڈا کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنس جاتا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا، وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہہ دیجئے ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس سے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے۔ اسے بلا کر کہیے کہ وہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے اسے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کالے دیو کے باغ سے سمن کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ بہزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اس سے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بیوقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیودار سے سر پھوڑنا ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔
اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا، اور بہزاد اس کے پاس گیا، اسے سب کہہ سنایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگے بغیر وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بوڑھے نے کہا ہاں یہ سچ ہے، یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں، اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کسی طرح چھپ کر رہو، اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی۔ اگلے دن صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کا ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جسے آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر آ رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ گیا، دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روک کے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ملے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا، دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے، ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی ارے لڑکے تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے۔ وہ منوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। बहजाद अस्तबल गया, उसने दो घोड़े खोल लिए, दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकलकर भाग गए। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूल न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? बहजाद ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? उससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के दो कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे, उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई, वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया है। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बहजाद से कही कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम काले दियो के बाग में फिर जाओ और वहां से समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले दियो के बाग में नहीं लगते, ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि उसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उस शहर पहुंचा, आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? अगर मैं तुम्हें उसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। उसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहां थे, उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बहजाद इनको फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहां चले जाएंगे। बहजाद ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया पर पहुंचकर बहजाद ने कहा, उस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाजा खुलेगा, आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर उस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन जा, मैं थका हुआ हूँ, अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूँ, कल शाम को मैं आपको समन ला कर दूंगा। बहजाद ने कहा। वो दोनों मान गए, सब वापस आ गए। बहजाद घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टिपकाई तो वो समन के फूल बन गए। बहजाद ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो वो दियो के मकान से अपने साथ लाया था, और दरिया पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया।
اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دیں۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب کے ہیں، آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کے سکے دے کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی آئیں۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بیوقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔